میرے پیارے بچوں، ہم جوش ملی آبادی کی زندگی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ جوش کو اپنی صلاحیت کی بنیادوں پہ، اپنی غیر معمولی علمی ذہانت کی بنیاد پہ وقت وقت پہ مختلف اعزازات اور القابات سے نوازا گیا۔ یہ شاعر انقلاب کے نام سے بہت مشہور ہو گئے۔ جوش کو حکومت ہند نے پدم بھوشن اعزاز سے 1954 میں نوازا۔ مولانا عبدالرزاق ملھی آبادی نے اپنا اخبار ہند کلکتہ میں 1938 میں پہلی مرتبہ جوش کو شاعر انقلاب لکھا تھا۔ یاد رکھنا، کمپٹیٹیو ایگزام کے حوالے سے جو مٹیریل ہم پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے امتحانات میں یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ منشی دیا نارائن نگم نے اپنا رسالہ زمانہ کانپور میں 1935 میں جوش کو شاعر اعظم لکھا، اور جوش کے استاد عزیز لکھنوی نے جوش کو مصوری جذبات 1920 میں کہا تھا۔ دیگر القابات جو جوش کے حوالے سے بتائے گئے، لکھے گئے، انہیں شاعر انقلاب بھی کہا گیا، انہیں شاعر شباب بھی کہا گیا، انہیں شاعر رومان بھی کہا گیا، انہیں لفظوں کا جادوگر بھی کہا گیا، انہیں لفظوں کا بادشاہ بھی کہا گیا، انہیں قبلہ جہاں بھی کہا گیا، اور انہیں شاعر فطرت اور شاعر جمالیات بھی کہا گیا۔ انہیں رندان جہاں بھی کہا گیا۔ جوش کے حوالے سے مختلف لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بڑی بڑی ادبی ہستیوں نے جوش کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جوش نے مناظر فطرت پر جس کثرت سے نظمیں لکھی، اس کی مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملے گی۔ یہ قول ہے خلیل الرحمن اعظمی کا۔ کس کے حوالے سے؟ جوش ملی آبادی کے حوالے سے۔ یعنی انہوں نے مناظر فطرت پر جتنی کثرت سے نظمیں لکھی، کسی اور کے پاس اتنی نظمیں نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، جوش کی موت اردو نظم کے انقلابی دور کا خاتمہ ہے۔ یہ فراق گورکھپوری لکھتے ہیں جوش ملی آبادی کے حوالے سے۔ جوش کے مرنے کی خبر سننے کے لیے، جوش کے مرنے کی خبر سننے کے لیے میں کیوں زندہ رہ گیا؟ دیکھیے میرے پیارے بچوں، جوش کے مرنے کی خبر سننے کے لیے میں کیوں زندہ رہ گیا؟ جوش کے بعد میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ یہ خیال تھا جوش ملی آبادی کا، فراق گورکھپوری کا خیال تھا، ان کا قول تھا، ان کا جذباتی قول جوش ملی آبادی کے حوالے سے۔ میرے پیارے بچوں، آپ دیکھتے ہو جوش ایک ایسے شاعر تھے جس نے کھل کے اس سرمایہ دارانہ، اس جاگیردارانہ نظام کی مخالفت کی، اس ظلم اور اس جبر کی مخالفت کی جو ہندوستان کے مظلوموں پہ، ہندوستانی لوگوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ان کے خلاف آواز اٹھانے والے شاعر جوش ملی آبادی تھے۔ جوش ملی آبادی نے اپنی شاعری کے ذریعے سے استعاروں، تلمیوں، تشبیہوں کا سہارا لے کر ہندوستان کے لوگوں پہ کچھ باتیں وضاحت کے ساتھ پیش کرنی چاہیے، ان کو بتانے کی کوشش کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان پہ یہ راز، یہ حقیقتیں واشگاف کرانے کی کوشش کی، ان کو بتانے کی کوشش کی کہ انقلاب نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہی ممکن ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہندوستان کو ان زنجیروں سے نکالنا ہے، یہاں کی اقتصادیات کو بہتر کرنا ہے، یہاں کے حالات اور یہاں کی معاشرت کو بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ اف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا ہے دعا، اف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا ہے دعا، آہ اے افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان۔ یہ جوش ملی آبادی کا ہی کلام ہے حسن اور مزدوری میں۔ تو دست نازک کو رسن سے اب چھڑانا چاہیے، اس کلائی میں کندن جگمگانا چاہیے۔ یہ تو جوش ملی آبادی کا ہی کلام ہے۔ یعنی جو رسی اس کے ہاتھوں میں پڑی ہے، اسے نکال دو، اس کو غلامی کی زندگی سے آزاد کر دو، اور محنت خود کرو تاکہ آپ اس کے لیے کنگن خرید سکو گے۔
محنت کرو، مشقت کرو، پڑھو لکھو، آگے بڑھو اور ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرو۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جوش نے اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے جگہ جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گاندھی جی بھی جوش کی شاعری سے متاثر تھے، یعنی ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں شرکت کرنے والے گاندھی جی بھی جوش کی شاعری سے متاثر تھے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جوش ملی آبادی نے ان حقیقتوں کو پیش کیا جن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان کو پیش کرنے سے باز نہیں رہے بلکہ ان کو پیش کرتے رہے، اور آگے چل کے ان کے جذباتی پیغامات، ان کے ولولے اور ان کے جوش، اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کو آزادی ملی، اور یہ اردو ادب کی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاعر انقلاب کے نام سے مشہور ہوئے۔ مثلا